إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات الى آخر الحدیث. لب کلثم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو توانائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین. انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو رب کی نگاہوں میں کمتر بھی نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ہے اپنے حدوں کو پہچان، تو رحمان کی پکڑ سے بھی باہر نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں، دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بعدہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، وحدانیت، عزت و جلال، شان و شوکت سب اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمیشہ سے بے مثال ہے اور ہمیشہ بے مثال رہے گا. اور اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر الگ الگ انداز میں اللہ رب العالمین نے خود کی تعریف بیان فرمائی. کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اے آدم کی اولاد، دنیا کے اندر جتنے اربوں قربوں جتنے بھی مخلوق پائے جاتے ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحریم بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں جسے چاہے تخت و تاج عطا کر کے عزت سے نوازوں اور میں جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دوں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام نبی علیہ السلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں اور آپ یہاں پر خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. جس طریقے سے یہاں پر مل بیٹھے ہیں کل روز قیامت کے دن جو ہے جنت الفردوس کے اندر یوں ہی مل بیٹھ کر جنت الفردوس میں بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین. اسی جمعہ کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے مشورے کی اہمیت اور اس کی اصول و آداب.
انسان اپنے زندگی کے اندر بہت ساری ترقیاں کرتا ہے یا بہت سارے معاملات میں انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا معمول ہے۔ کبھی انسان کے گھر کے اندر گھریلو پریشانی آتی ہے، کبھی خوشی کا ماحول آتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا ہے، لیکن آج جو خطبہ جمعہ کا میں نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشورے کی اہمیت، کہ انسان کسی بھی چیز کا فیصلہ لینے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کو مشورہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، دنیا میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سردار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ کسی بھی چیز کا فیصلہ لینے کی جب بات آتی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ لینے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بیویوں سے، وقت پڑھنے پر اپنے بچوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی انانیت میں آ کر میں ہی سب کچھ ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، جب انسان کے پاس انانیت آ جاتی ہے تو انسان مشورے سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا وہ پلان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا جس کے اندر دو چیزیں پائے جائیں، ایک ہے استخارہ اور استشارہ۔ سب سے پہلی چیز استخارہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے اندر شک و شبہ ہو تو تم اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے ہو کہ اللہ اس کے اندر اگر کوئی خیر ہے تو مجھے نصیب فرما، اگر اس کے اندر کوئی شر ہے تو اسے مجھے دور فرما۔ اور استشارہ کے مشورہ کرتے ہیں کہ فلاں چیز کے اندر مجھے کرنا ہے، تجربے والے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ تم استخارہ کرو اور استشارہ کرو۔ ایمان والوں کی صفات جو سورۃ الشورى، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں نازل کی، پوری مکمل صورت ایک سورۃ الشورى کے نام سے، مشورے کے نام سے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے مومن کے اوصاف بتائے کہ مومن صحیح معنوں میں کون ہیں، جنت میں جانے والے کون ہیں۔ یہ مشورہ کرنے کی اہمیت و فضیلت اس سورہ کے اندر بتائی گئی کہ مشورہ کتنا اہم چیز ہے جس کو میں اور آپ نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کی اہمیت و فضیلت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ فرمائے لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، اور اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتے ہیں، وَالْفَوَاحِشَ، بے حیائی سے بچاتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو قبول کرتا ہے۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمْرُهُمْ، اور اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانے سے پہلے شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بات یہ معلوم ہوئی کہ اس آیت کریمہ کے اندر جہاں پر 3 آیت کریمہ کے اندر 10 صفات جنت میں جانے والے مومن بندوں کی صفات بتائے گئے، اس کے اندر ایک صفات بتائے گئے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تم آپس میں کوئی نیک کام کرنے سے پہلے، کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ کیا جاتا ہے۔ آج افسوس صد افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان طبقہ ایسا ہے، گناہ کرنے سے پہلے جو گناہ کے اندر ایکسپیرینس ہوتا ہے اس انسان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ ہم کہاں جانے پر اچھی طریقے سے گناہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی نے ہر جنگ کے میدان کے اندر اپنی جنگ کی تیاری کرنے سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو تلوار بازی میں تیز تھے، جو تیر انداز میں تیز تھے، سارے صحابہ کو بٹھاتے، کہتے کہ اب جنگ لڑنے جانا ہے، تم بتاؤ تم کون سی ذمہ داری کو سنبھالو گے، تم بتاؤ اگر ایسا کریں گے تو کیسا ہوگا، اب تم بتاؤ اگر ایسا کریں گے تو کیسا ہوگا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ کے نبی خود فیصلہ لے لیتے
کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اے اللہ کے نبی تم حکم بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو، جو تم حکم دیا جائے گا اس کی پابندی کی جائے گی، تم اللہ کا نام لے کر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کر دو۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے مشورہ کیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہے تقریباً 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین احرام باندھ کر عمرے کے لیے آئے۔ آنے کے بعد دیکھا کہ مکے کے بالکل قریب ہے۔ قریب ہونے کے بعد کفار و مشرکین نے صحابہ کا اور اللہ کے نبی کا راستہ روک لیا، کہا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، یہاں سے چلے جاؤ، آئندہ سال آنے کے بعد تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ کہنا تھا۔ سارے صحابہ پریشان ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی ٹور کا معاملہ بناتا ہے، اگر اس کا پلان فیل ہو جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین گئے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے، لیکن وہاں کے کفار اور مشرکین نے ان کو روک لیا۔ روکنے کے بعد کہا کہ تم اس سال، معذرت کے ساتھ حج کا معاملہ تھا، اس سال تم حج نہیں کر سکتے، یہاں سے چلے جاؤ، یہ کہنا تھا۔ تو سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین طیش میں آ گئے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اپنے مال کو خرچ کر کے ہم احرام باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اب ہمیں کسی بھی حالت میں حج کرنا ہے، لیکن کفار و مشرکین روک لیا۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین سے بات کرتے ہیں، بات نہیں بنتی کہ فیصلہ آخر یہی تھا کہ وہاں سے لوٹ جائیں، آئندہ سال آ کر جو حج کریں۔ یہ بات سننا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سارے ہر کوئی اپنے اپنے اندر بات کر رہا ہے، نہیں کسی بھی کر کے کیسے بھی کر کے۔ اللہ کے نبی جو ہے امن پسند انسان تھے، اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کسی کی وجہ سے جو ہے خرابی کا ماحول پیدا ہو۔ اللہ کے نبی نے احتیاط کے طور پر، اللہ کے نبی نے حالات کو دیکھ کر، حالات کی سازگاری کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ اس بار ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ سارے صحابہ کوئی تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی اپنے حجرے میں جاتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ ہم لوگ آئے تھے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کے دیدار کے لیے، لیکن یہ کفار اور مشرکین اس بار واپس بھگا رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے کہا، یہاں پر معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اپنے بیوی سے مشورہ کیا، ضرورت پڑنے پر اپنے بیویوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی بات کوئی صحابی نہیں ٹال سکتا، آپ ایک ایسا کام کریں، حجرے کے باہر جائیں، جانے کے بعد آپ خود اپنے ہاتھوں سے احرام کو ہٹا دیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی، صحابہ ایک دوسرے کے پاس بات کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم بیت اللہ کا دیدار کر لیں گے، لیکن وہ صحابہ جو طیش میں تھے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے احرام کو اتار رہے ہیں، سبحان اللہ، سارے صحابہ نے احرام کو اتار دیا اور کہا اب ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے، اب ہمیں کوئی روشنی جھلکتی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے احرام اتار دیا، بات ختم، اب ہمارا کوئی بات چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارادہ بدل لیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، ہم اس چیز پر آمنا و صدقنا کہیں گے۔ یہ تھی مشورے کی اہمیت اور مشورے پر عمل کرنا۔ بعض لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے مشورہ تو سب سے لیتے ہیں لیکن منمانی خود کی ہوتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مشورہ لینے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شر کی چیزیں وہ دور بھاگ جاتی ہیں، جو خیر کی چیزیں ہیں ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتی ہیں اور انسان اس چیز کے اندر فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے، اتنا ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں غزوہ بدر ایک بہترین جنگ اسلامی تاریخ کے اندر، جب یہ جنگ شروع کرنا تھا اس سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب ہو کے فرمایا کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے مدینہ آنے والا ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، ہم سب کو جا کر اس کے مال پہ قبضہ کرنا ہے، کیونکہ وہ بڑا ظالم تھا، اس نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بڑی تکلیف دی تھی۔ اب جانا تھا وہاں پر اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر جو ہے ابو جہل 1000 کی تعداد لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا. وہاں سے ابو سفیان نکل گئے تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا اب جنگ کے لیے نکلنا ہے کیسے کریں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ جو بولیں گے ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیں میں آپ کے ساتھ تیار ہوں. بہت سارے صحابہ آپس میں مشورہ دیتے رہے لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مشورہ سننے کے بعد خاموش تھے. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ انصار سے جواب آئے, انصاری صحابہ سے جواب آئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصاریوں کی طرف سے ایک سردار منعقد کیے گئے تھے جن کا نام سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ. وہ اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے آپ ہم انصاریوں کا جواب سننا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اگر کہیں کہ کنویں میں جا کے کنویں میں چلے جاؤ اللہ کے نبی ہم آپ کے حکم کی تعمیل ایسے کریں گے ہم کنویں میں گر جائیں گے. ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کنواں کب ہے کنواں کتنا اندر ہے وہ سب پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی آپ جو کہیں اس چیز کے لیے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ بات کہنا تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ جنگ کی تیاری کی جائے, جنگ کی تیاری کی جائے. جب جنگ کی تیاری کی تو اس میں سے ایک صحابی دیکھیں مشورہ کرنے سے جنگ کا تو ایک پلان بن گیا. اس کے بعد جو ہے ایک صحابی اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم جائیں گے, جانے کے بعد جو ہے بدر کے ایک پانی کا کنواں ہے وہاں پر ڈیرا ڈالیں گے. جب ہم پانی کے کنویں کے پاس ڈیرا ڈالیں گے تو ہمارے صحابیوں کو جو تیر انداز ہیں جو تلوار چلانے والے ان کو پانی میسر ہوگا اور ہم اس پر پہلے جا کر اس پہ ڈیرا ڈالیں گے. یہ بات سننا تھا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ اللہ کے نبی جو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اس کنویں کے پاس ہم ڈیرا ڈالیں یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے بس میرا ایک اندازہ تھا کہ ہم وہاں پر ڈیرا ڈالیں گے تو جو ہے ہمارے صحابہ کو جو ہے پانی مل سکتا ہے. تو صحابی نے بڑے ہی اطمینان انداز سے کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی بات ہے یہ اللہ کی بات نہیں ہے اگر یہ آپ کی بات ہے آپ اپنے مشورے کے تحت کہتے ہیں تو میرا ایک اچھا سا چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ بدر کا جو کنواں ہے بالکل ہمارے قریب ہے. ہم ایسا کریں گے راستے میں جتنے بھی کنویں آئیں گے ان کو بند کرتے ہوئے جائیں گے اور جو آخر میں جو کنواں ہے وہاں پر ڈیرا ڈالیں گے اور سامنے والے جو کافر آ رہے ہیں ان کو ایک پانی قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا. اللہ کے نبی نے کہا ہاں ایسے ہی کریں گے کہ سارے کنویں کو بند کر دیا جائے گا اور جو ہے عقیر میں جو کنواں ہے وہاں پر جو ہے ہم جو ہے ڈیرا ڈالیں گے. یعنی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین سے اللہ کے نبی مشورہ لیتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات سنیں پھر اپنی ہی منمانی نہیں. اللہ کے نبی نے دیکھو اللہ کے نبی نے وہاں فیصلہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی صحابی کی دور اندیشگی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس مشورے کو ایکسیپٹ کیا. یہ مشورے کی اہمیت اسلام کے اندر بتائی گئی. اتنا ہی نہیں جنگ بدر ہونے کے بعد جو ہے 70 قیدیوں کو, یہ جنگ بدر کیسی جنگ تھی معلوم ہے کہ جنگ بدر کے اندر جو اپوزٹ ہیں وہ لوگ اس کے اندر کسی کا باپ اس کے اندر ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کے چچا ہیں, کسی کے دادا ہیں. بس دشمنی یہی ہے کہ اسلام اور کفر, بیچ میں کوئی دشمنی نہیں ہے. 70 قیدی بنائے گئے. تو جب قیدی بنائے گئے تو دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاری ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا ذرا بتائیں میں اس چیز کے اندر بڑا بے چین ہوں کہ 70 قیدی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے پاس مال بڑا کم ہے, ان لوگوں کو ایسا کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ پوچھا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورے کے طور پر کہا اے اللہ کے نبی جو 70 قیدی ہیں ان لوگوں کو ہم جو ہے ان کے پاس سے مال لے لیتے ہیں اور ان کو رہا کر دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عمر خطاب بتا تمہارا مشورہ کیا ہے. تو عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا جو ابو بکر کا مشورہ ہے وہ میرا مشورہ نہیں ہے, میرا مشورہ یہ ہے
کہ ان کفار اور مشرکین کو جو قیدی بنا کر بھیجے گئے یہ ان کے خاندان کے حوالے کر دیں، یہ ان کے حوالے کر دے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر دیں، علی بن ابی طالب کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر دے، عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کر دیں، اور انہی کے ہاتھوں سے ان کی گردنیں دھڑ سے الگ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سننا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مشورہ سخت پسند آیا، سخت لگا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، اللہ کے نبی دوسروں کے بارے میں خیال کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا میں ابوبکر کے مشورے کو قبول کرتا ہوں، اور ان لوگوں سے مال لے کر اللہ کے نبی نے رات کے وقت میں ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سے آیت نازل کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ عمر خطاب کے مشورے کو ایکسپٹ کرتے، کیونکہ یہ کفار اور مشرکین ایسے ہیں، اب تم ان کو آزاد کر دو گے، پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ لوگ اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتے رہیں گے اور دوبارہ تمہیں جو ہے جنگ کرنے کے لیے ابھارتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا سوچا کہ یہ لوگ جان کا مسئلہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورہ بھی ٹھیک تھا کہ مال لے لیتے ان کو چھوڑ دیتے، لیکن یہاں پر عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے سختی سے کہا تھا انہیں ان کے حوالے کر دو، ان کے گردنیں جو ہے دھڑ سے الگ ہو جائیں گی، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، یہ سوچ کر انہوں نے کہا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی تو رحمت تھے، اللہ کے نبی رحم کرنا جانتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ لوگ پھر وہی کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے کہا آپ کو چاہیے تھا کہ امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی بات کو لے لینا چاہیے تھا۔ یعنی کہ بات معلوم ہوئی کہ جو انسان جس چیز کے اندر تجربہ رکھتا ہے اس چیز کے مشورے کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ اور کیا مشورہ بچوں سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب اسماعیل علیہ السلام کے ابا ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوا خواب میں دیکھ رہا ہوں، تجھے یہاں پر لیٹنا پڑے گا، مجھے ذبح کرتا، حکم نہیں دیا، بلکہ پوچھا بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے کا جواب، جب باپ کبھی بچے کو کوئی چیز پوچھتا ہے چاہے اس پر عمل کرے نہ کرے لیکن بچے خوش ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا بیٹے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کہا میرے ابا آپ کر گزریے، اس کے اندر سوچنے والی بات کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ بے شک صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دیکھیں ایک جان کا سوال، معصوم بچہ، باپ کی محبت بیٹے پر غالب آتی کہ بیٹا باپ کے بالکل قریب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کا حکم پر تعمیل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ آج کئی کتنے باپ ہیں جو اپنے نوجوان بچے سے اپنے گھر کے متعلق مشورہ کرتے ہیں، ماں باپ کو صرف یہ آتا ہے کہ منمانی کریں، نہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ تم اللہ رب العالمین کی جو دیے ہوئے احکامات ہیں اس کے اندر آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ لیا جائے، یہ مشورے کی اہمیت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف صحابہ نہیں، صرف صحابہ جنگ کے متعلق نہیں مشورہ کرتے تھے، آپسی گفتگو۔ ایک خاتون اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے پوچھا اللہ کے نبی میرے لیے دو رشتے آئے، ایک فلاں رشتہ ایک فلاں رشتہ آیا ہے، اللہ کے نبی میں کنفیوزڈ ہوں، آپ مشورہ دیں کہ میں کس سے شادی کروں، کس سے نکاح کروں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فلاں بندے سے تم دیکھیں، غیبت چغلی اسلام کے اندر حرام ہے، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، لیکن مشورہ دیتے وقت انسان کو چغلی جائز قرار دی گئی ہے۔ کیسے جائز قرار دی گئی؟ دیکھیں اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی، آ کے کہا اللہ کے نبی میرے لیے فلاں فلاں دو رشتے آئے ہیں، آپ بتائیں کہ میں اس چیز کے اندر آپ سے مشورہ طلب کرتی ہوں کہ میں کس سے نکاح کروں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی ہے، اس کو وہ غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ دوسرے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ہمیشہ کندھے پر لاٹھی رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ آدمی زیادہ تمہیں مارے گا، یہ تمہیں پریشان کرے گا۔ دیکھیں اس کے انسان کی برائی ہے لیکن اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں،
مشورہ دیتے وقت اگر کسی کے اندر برائی ہے، یعنی کہ آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ دینے والا ہمیشہ امانت دار ہونا چاہیے، کیونکہ امانت میں خیانت کرنے والا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امانت مشورے کے اندر غلط مشورہ دینا گویا کہ امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا منافق کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مجھ سے شادی نہ کرو، اس کے پاس مال کم ہے، تم خوش نہیں رہ سکتی، تم اس کے پاس شادی نہ کرو، وہ تمہیں مارے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ تم فلاں شخص سے شادی کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو ان سے شادی کی گئی۔ اس کے بعد وہ خود کہتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مجھے اتنا پسند آیا کہ آج تک میرے شوہر نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ یہ اللہ کے نبی سے مشورہ کی۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات جو زندگی کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مشورہ دیا، اللہ کے نبی نے دوسروں سے مشورہ لیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، چاہے جمعیت ہو، تو انسانوں کو، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم کوئی چیز کا ایکشن لینے سے پہلے، کسی چیز کے اڑان پکڑنے سے پہلے جو ہے آپس میں مشورہ کریں، کیونکہ ہم الگ سوچتے ہیں، دوسروں کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ سب کے سوچ کو لے کر مشورے کے اندر یہی ہے کہ انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے مشورہ دیتا ہے، دوسرا اپنے سوچ کے اعتبار سے مشورہ دیتا ہے، تیسرا اپنے سوچ کے اعتبار سے مشورہ دیتا ہے۔ جب جا کر ایک حل نکلتا ہے، اس کی بنیاد پر اگر کام کریں گے، اللہ رب العالمین نے مشورے کے اندر برکت رکھی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کو جو آج خطبہ جمعہ کے اندر بتائے گئے ہیں کہ وہ امرہم شورا بینہم مما رزقناہم ينفقون، کہ تم آپس میں کوئی کام انجام دینے سے پہلے آپس میں مشورہ کرو۔ اس کے اصول و آداب کیا ہیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اصول یہ ہیں کہ انسان جب مشورہ کرنے بیٹھتا ہے کہ پوری بات اس کی سنی جائے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں اس شخص پر کہ ہمیشہ دوسروں کی بات کاٹتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کئی لوگوں کو کہ وہ اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حق بات دبانے کے لیے وہ اپنی گفتگو چالو رکھتا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مشورے کے سب سے پہلے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ دینے والے کا پورا مشورہ سنا جائے۔ اگر وہ مشورہ تمہیں اچھا لگتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اور نہیں تو احتیاط کے ساتھ اس کے مشورے کو اس کو واپس لوٹا دیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مشورہ دینے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مشورہ دے دیں، خدا نخواستہ ان کو بلا دیا جائے، آپ آئیے فلاں چیز کے اندر مشورہ دیجیے، ہو سکتا ہے کہ جو مشورہ لینے والے ہیں ان کا آپ کا مشورہ پسند نہ آیا ہو، وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں پر دنگے فساد ہوتے ہیں۔ کیا دنگے فساد ہوتے ہیں؟ مجھے بلائے مشورہ دینے کے لیے، میں دیا، اس کے باوجود بھی میرے اوپر کام نہیں ہوا۔ یہ ہماری سوچ ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الگ الگ مزاج کے انسان ہوتے ہیں۔ اگر مشورہ صحیح لگتا ہے، دیکھیں شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ میں میرے بیٹے کا رشتہ فلاں بیٹی سے کرنے جا رہا ہوں، وہ کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ لڑکا برا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو پھنسانے کے لیے، اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے، اس لڑکی کی جو ہے زندگی برباد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اچھا ہے، اچھا ہے۔ یہ غلط مشورہ دینا، امانت کے اندر خیانت کرنا ہے۔ دیکھیں کہ نوجوان بڑے جذبات ہوتے ہیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے جو بڑے ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، ان کے اندر رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ سال پہلے، 1 سال کے قریب جو ہے حجاب کا معاملہ نکلا، وہ آج پورے ہندوستان کا ایک نقطہ بنا ہوا ہے۔ وہ شروع کا ہوا تھا صرف ایک لڑکی سے، ایک اسکول کا معاملہ تھا۔ نوجوان اگر چاہتے تو اپنے بڑوں کو لے کر، اپنے جو رہبر ہیں، اپنے مساجد کے ذمہ دار، اپنے گاؤں کے ذمہ دار، اسی لیے تو بناتے ہیں۔ مساجد کے ذمہ دار ایسے نہیں بناتے، مدارس کے ذمہ دار ایسے نہیں بناتے، گاؤں کے جمعیت کے ذمہ دار ایسے نہیں بناتے کہ آپ اپنی منمانی کرتے رہیں، وہ ان کا کام کرتے نہیں۔ آپ کو ان کے تحت رہ کر کام کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ آپ کو اچھے مشوروں سے نوازیں گے۔ جو حجاب کا معاملہ ہوا، ایک اسکول کا معاملہ، صرف ایک لڑکی کا معاملہ تھا۔ نوجوان سارے اسٹوڈنٹ ملے، فوراً اسی دن جو ہے احتجاج پہ اتر گئے، پورے اسکول کے اندر دروازوں پہ پتھر مار رہے، کوئی فلاں فلاں فلاں۔ وہ بات ایک اسکول سے سارے اسکول، سارے اسکول سے سارے گاؤں، سارے گاؤں سے پورا کرناٹک، پورے کرناٹک سے پورا ہندوستان اب گھوم رہے کہ حجاب، یعنی کہ نوجوان جذبات میں آنے سے پہلے کہ دیکھیں کہ ہمیں اس معاملے کے اندر کس سے مشورہ لینا ہے۔
اگر وہ چاہتے تو علماء سے کہ علماء اس چیز پر کیا اتفاق رکھتے ہیں، جماعت و جمعیت کے ذمہ دار اس بات پر کیا اتفاق رکھتے ہیں۔ ایسے صرف حجاب کا معاملہ نہیں، ایسے سینکڑوں مسائل ہمارے ہندوستان کے اندر ہیں جو آج نکات بنے ہوئے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے، دوسری بھی وجہ ہو سکتے ہیں لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مشورہ نہ کرنا۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہر معاملے کے اندر، لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جذباتی ہونے سے بہتر ہے کہ ہم آپس میں مشورہ کریں۔ جو ہم سے اس چیز کے اندر، ایک انسان کیا کرتا ہے، دیکھیں دنیا کے معاملے کے اندر تجارت کرتا ہے، تجارت کرنے سے پہلے جو بزنس کرتا ہے، بزنس کرنے سے پہلے وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر انکمنگ کتنی ہے، باقاعدہ اس کے اندر تجربے کار سے پوچھتا ہے اس کے اندر نقصان بھی کتنا ہے، یعنی کہ مشورہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کے معاملے تک ہماری بات صحیح لگتی ہے لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو انسان اس کے اندر مشورہ نہیں کرتا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر کوئی ذمہ دار ہے، کوئی مسجد کا، کوئی گھر کا، کوئی اپنے اولاد کا، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ تم میں کا ہر انسان ذمہ دار ہے، اپنے ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کوئی کام، نیک کام کرنے سے پہلے مشورہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مشورے جیسی صفات اللہ رب العالمین جس کی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر فرمائی ہے، اللہ رب العالمین اس مشورے کو اپنی زندگی کے اندر لاگو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپسی معاملات کے اندر جب کبھی ہم کام کریں، نیک کام کریں، اللہ رب العالمین آپس میں مشورہ کرنے اور اس مشورے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جمعہ کی فضیلت کو سمجھ کر اذان سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر جمعہ اذان سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نماز کا پابند بنائے، بالخصوص فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بیماری، سب سے بری بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت، سب سے انمول دولت توحید کی دولت، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.